اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز کی خصوصی نشریات محرم الحرام۔ آج 11 محرم ہے اور بڑی مشکل ہے، ایسی مشکل کہ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آج دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا دین اسلام پہ بڑا احسان ہے، اتنا احسان کہ امتحان امام حسین علیہ السلام تو ختم ہوا، لیکن اب امتحان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان 10 محرم تک عبادتیں کرتے ہیں، ان کے غم کو مناتے ہیں، لیکن دراصل حقیقتاً یہ ہے کہ اصل محرم کی جو شروعات ہے وہ آج سے ہوگی، کیونکہ مصیبتیں تو 10 محرم کو تھیں ہی۔ 72 شہید کیے گئے، امام حسین کے اصحابہ باوفا کو شہید کر دیا گیا، ان کے صاحبزادگان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن قیامت کے دن تو اب شروع ہوں گے، کیونکہ اب دین حوالے کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے۔ سید سجاد بیمار کربلا ہے، آپ 24 برس کے ہیں، لیکن غموں کی انتہا ہے کہ 24 برس میں بال سفید ہو گئے تھے، زندگی بسر کر دی سجدے میں، کیونکہ آپ کے گلے میں جو طوق پہنائے گئے تھے وہ اتنے وزنی تھے کہ آپ کمر جھکائے چلتے رہے۔ کوفے کی جانب قافلہ گامزن ہوگا، کل 12 محرم کوفے میں پہنچیں گی بیبیاں، اور کیسے اپنے بھائی کا صوم کریں گی کہ جب مدینے سے 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، کیا پتہ تھا کہ کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بھائی تلوار نکالے دروازہ سیدہ پر پہرا دیا کرتا تھا، نوک نیزہ پہ اس کا سر ہے۔ یزید نے کہا کہ اگر سجاد کو مارنا ہے نا تو اسے اس کے بابا کا سر دکھاؤ، ان کے چچا کا سر دکھاؤ۔ اور اکبر کے قاتل سے کہا کہ تم قافلہ سالار کے ساتھ چلو گے، ہمت ہے، برداشت ہے آل رسول کی۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے ہم۔ چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے سرمایہ ملت اہل سنت ہیں اور آپ روحانی اسکالر ہیں، پیر سید سعید شاہ ہاشمی صاحب، جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہت ورحمۃ اللہ شکریہ وبرکاتہ۔ آپ۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور چینل 5 کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک نام اور ہے، پہلی محرم سے ہی لوگوں کی مجھے کال آ رہی تھی کہ علی ابرار بھائی اس دفعہ آپ کے پینل کے لوگ کچھ نظر نہیں آ رہے، آدھے لوگ تو نظر آئے، لیکن کیونکہ آپ کے پینل میں اگر یہ نہ ہو تو آپ کا پینل جو ہے وہ ادھورا لگتا ہے، لیکن کیونکہ یوم ازاں یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنتی ہیں، لیکن سید علی ابرار کی یہ بہن ہے، میری ہر ٹرانسمیشن میں یہ موجود ہوتی ہیں، بالکل وہ نام جو آپ کے ذہنوں میں آ گیا۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ کی پہچان ذکر محمد آل محمد ہے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری آپا، السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا شکر گزار کہ آپ نے وقت دیا، اللہ کا شکر۔ مصروفیات بہت تھیں، اس وجہ بہت سے زیادہ نہیں ٹائم دے مصروفیات تھیں، پائی وہی آپ۔ کل تک تو بہت زیادہ مصروفیات تھیں۔ آج کا دن تھوڑا سا میں نے اپنے گھر کے لیے رکھا تھا، تو بس آپ کو بھی مل گیا وہ ٹائم۔ تو میں بھی تو آپ کا گھر ہی ہوں آپا، ہاں ہاں بالکل۔ یہی وجہ ہے۔ اور کل بھی انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ سوئیں میں ہمیں حسین ہے، لیکن دیکھ لیں گے ہاں جو لیکن کل بھی بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ مجھے ایک مجلس بھی پڑھنی ہے، تو بہت مشکل ہوگا۔ اللہ خیر کرے گا۔ آپ آ گئیں، ہمارا گلہ دور ہو گیا۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی ایک آواز جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی پہچان ذکر اہل بیت سے ہے، معروف ثنا خواہ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میرے پینل کا حصہ سعد اللہ فیروزی۔ السلام علیکم سعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سعد اللہ۔ بہت شکریہ، آپ آپ کا تشریف بہت لائے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک اور آواز جن کی پہچان بھی ذکر محمد آل محمد ہے، آپ معروف منقبت خان نوا خان ہیں۔ دل سے جو ذکر آل رسول کرتا ہے وہ کام کوئی بھی کرے لیکن با کمال کرتا ہے۔
ایسی ہی ایک اور آواز ہمارے ساتھ موجود ہے، حسین ساجد، آپ کو بھی میں تشریف آوری کا شکر ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ چلتا ہوں ناظرین کرام، اپنی ٹرانسلیشن کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا اس ذکر کا آغاز ذکر آل رسول سے کیا جائے، تو سعد اللہ فیروزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا سعد بھائی آپ کے کلام سے ہی اس نشریات کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ جی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حکم بھی ہے، یہ پڑھنا ہے، فرحان بھائی نے بولا ہے تو پڑھتے ہیں کہ زمان بھر میں چرچا حسین جیت گئے، لاجواب ہے، لاجواب۔ زمان بھر میں ہے چرچا حسین جیت گئے، یہ آسمان بھی ہے بولا حسین جیت گئے۔ نمازیوں پہ ہے لازم کہ مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ ہے لازم کہ مسجدوں کی قسم، کہیں بچھا کے مصلی حسین جیت گئے، کہیں بچھا کے مصلی حسین جیت گئے، اور لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے، لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے، انہیں یہی تو ہے صدمہ حسین جیت گئے، انہیں یہی تو ہے صدمہ حسین جیت گئے۔ اور شعر دیکھیے گبرار بھائی کہ یزید والوں کا 1400 سال سے اب تک، یزید والوں کا 1400 سال سے اب تک حرام ہو گیا جینا حسین جیت گئے، حرام ہو گیا جینا حسین جیت گئے، زمان بھر میں ہے چرچا، اور یزیدیوں سے نکل کر یہ حضرت حر نے، یزیدیوں سے نکل کر یہ حضرت حر نے، ارے لگایا جوش میں نعرہ حسین جیت گئے، لگایا جوش میں نعرہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے ہیں، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے ہیں، حسین جیت گئے۔ بھائی کیا کہنے، کیا خوبصورت ماحول بنا دیا۔ بے شک حسین جیت گئے۔ یزید نے چاہا کہ سر حسین کو نیزے پہ بلند کروں تو دین اسلام کی بقا کو فروغ نہیں ملے گا، لیکن یقین کیجئے
کہ جب نوک نظا پہ امام حسین علیہ السلام کا سر بلند کیا گیا تو نوک نظا پہ بھی قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ ہم سچے ہیں یزید، تم جھوٹے ہو، وقتی یہ جنگ تو تم نے جیت لی لیکن دن باقی ہیں۔ حسین جیت گئے اور ایسے جیتے کہ آج تک نانا کا دین بچایا، کلمہ بچایا، کہ کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گا بے بے شک۔ شک رہتی دنیا تک، حسین نام آپ کو ہر جگہ ملے گا، اور یہی تو جیت کا نشان ہے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ سروت آپا کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہے، میں اسے قبل بابا کی جانب جاؤں، میں آپ سے ہی آج کی نشریات کا آغاز کروں گا۔ 11 محرم الحرام، یزید نے چاہا کہ میں اپنی حکومت مسلط کروں، لیکن اس کی بدبختی دیکھیے کہ شہید کر کے بھی بیچارہ کچھ نہ کر سکا۔ انگشت یہ دی کی نگینہ حسین کا، انگشت یہ دی کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ واہ حسین واہ کا۔ واہ واہ، ابھی فیروزی جب پڑھ رہے تھے منقبت کے حسین جیت گئے تو یقین کرے میری آنکھوں سے آنسو بہ بے رہے تھے شک بے شک، کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً جیت گئے ہیں۔ بے شک اور جب ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے حسین ابن علی کو فتح نصیب ہوئی، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کے اوپر کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس پانی کے بند کرنے کو اتنا ذلیل و رسوا کام قرار دے دیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی کسی پر پانی بند نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ پانی بند کرنا یہ امام حسین علیہ السلام کی فتح کی دلیل ہے کہ پانی بند کرنا دنیا کا ذلیل و رسوا ترین کام قرار پایا۔ دوسری بات یہ کہ جب امام سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا تو یزید نے اپنے رہائی دینے کے لیے اپنے کیے پہ نادم ہوا، پشیمان ہوا، اور اس نے حداد کو بلا کر سید سجاد کی زنجیریں کھلوائیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ سید سجاد جب زندان میں واپس لوٹ کر آئے تو سید سجاد نے پوچھا کہ پھپھی اماں کیا ارادہ ہے کہ ہم شام میں قیام کریں گے یا لوٹ کر مدینے جائیں گے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ میں بھائی کو دل بھر کے روئی نہیں ہوں، یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرا دے، یعنی قاتل کے گھر میں مقتول کا فرش بچ گیا۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھرے گھر کے پرسدار بن کر بیٹھی، اور سب سے بڑھ کر جناب جب یزید کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے یہ کہا کہ جس تخت کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہوں میں اس کے اوپر قدم اللہ نہیں رکھ اکبر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ تو اکبر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی فتح کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے کہا پانی بند، اور آج کل تو ہم مسلمان ہیں لیکن اگر کوئی کرایہ دار ہے، مالی مکان ہے، تو اگر کرایہ لیٹ ہو جائے یا بل لیٹ ہو جائے تو پانی بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی یزیدیت زندہ ہے کسی بھی صورت میں۔ اچھا، جب یہ ایسا کوئی بھی عمل عمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کیا تم یزیدی ہو یا ہم کربلا میں ہیں؟ تو یقیناً یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی فتح کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، زندگی میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن خان وادِ محمد آل محمد کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور ایسی قربانیاں کہ انہوں نے رشتے بتائے۔ اچھا، رشتے بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جہاں خون سفید ہو جائیں گے، ماں بیٹیاں، بہن بھائی، باپ بیٹی، یہ رشتے نعوذ باللہ گالی بن جائیں گے۔ اور ایسا ہے آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اب بیٹیاں اپنے باپوں سے محفوظ نہیں ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ایسا ہی رشتہ ہمیں کربلا میں بھی ایک نظر آتا ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی پہ اپنے بچوں کو صدقہ کر رہی ہے، اور ایک بھائی کی نشانی امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے جناب قاسم، ان کی والدہ اپنے بیٹے کو امام حسین پہ صدقہ کر رہی ہیں۔ تو ایسی محبتیں، ایسے رشتے کہاں کھو گئے؟ یقین کیجیے ناظرین کرام، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں بحیثیت مسلمان۔ کبھی سوچئے گا، کبھی غور کیجئے گا کہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، ہم ان کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں،
ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. کیا ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل کیا؟ کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے؟ کیا ہم نے اپنے خانوادے میں اپنے بہن بھائیوں کو حقوق دیے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم کامیاب ہوں گے اور سچے مسلمان کہلائیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بات مانے گی دنیا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. یہ بات مانے گی دنیا، حسین جیت گئے. کربلا کا میدان ہے اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ ہے، اور جناب سیدہ اور رسول خدا دیکھ رہے ہیں. رسول خدا اپنے نواسے کی قربانی دیکھ رہے ہیں اور جناب سیدہ اپنے بیٹے کی. تو بی بی رو رہی ہے نا. تو رسول خدا آتے ہیں جناب سیدہ کے پاس جنت میں، اور کیا کہتے ہیں؟ سینہ کی نوک پہ دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا، سینہ کی نوک پہ دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا، ارے وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. آپ کے کلام نے ماحول بنا دیا. ناظرین کرام، بے شک حسین جیت گئے، اور ایسا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی. جب جب محرم الحرام آتا ہے دنیا بتاتی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب امام حسین کے سوگ میں نظر دلیل کہ حسین جیت گئے. بابا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابا جیسے کہ سرمت آپا نے بات کی کہ پانی نہایت ہی بزدلانہ اور بے شک گھٹیا عمل ہے. بالکل بے شک. لیکن کراچی میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. کربلا کا منظر کراچی بھی پیش کر رہا ہے. بالکل بالکل. لیکن ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ کربلا سے درس لے لیجئے. ہم اپنا بیان تو دے دیتے ہیں کہ ہم نواسۂ رسول کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، لیکن پانی بند کرنا یہ تو یزیدی عمل ہے نا. بالکل کیا کہیں گے؟ یزیدی عمل ہے. بالکل. کیا کہیں گے بابا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 محرم کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا. 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا تو زمین اور آسمان رو رہے تھے. ایک کپ کپی تاری تھی. امام حسین علیہ السلام، وہ حسین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر وہ پیٹھ پر بیٹھ گئے تھے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا اس لیے کہ حسین گر جائیں اور حسین کو چوٹ نہ لگ جائے. لیکن ان لعینوں نے، ان یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی کوڑے لگائے اور ان کو رسوا کیا. خیمے جلا دیے، خیموں میں آگ لگا دی، لوٹ لیا ان کو، لوٹ مار کی ان کے ساتھ. لوٹ مار کرنے کے بعد ان کے خیموں کو آگ لگا دی. تو وہاں سے قافلہ جو ہے روانہ ہوا. چند عورتیں بچی تھیں. امام زین العابدین 24 سال کے تھے، وہ بیمار تھے، علیل تھے، وہ تھے ساتھ میں. اور بی سکینہ چھوٹی سی بچی تھی، سکینہ رو رہی تھی اور آواز لگا رہی تھی، بابا آپ کہاں ہو، بابا آپ کہاں ہو، بابا آپ کہاں ہو. تو روتے ہوئے یہ قافلہ رواں دواں ہوا.
تو اس عمل سے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اہل بیت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، اہل بیت کو ماننا چاہیے، اہل بیت جو کی وجہ سے ہی آج ہم زندہ ہیں، اور اہل بیت کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، اہل بیت کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ اہل بیت نے جو سبق دیا ہے اس سبق کو یاد کریں، اور اہل بیت کو یاد کر کے ان کے ساتھ چلیں، اور انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اہل بیت کی ہم کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اہل بیت کے لیے میں کیا کہوں۔ بابا جب اہل حرم کو لوٹنے کے لیے فوجی آئی نا، تو پہلے ایک خیمے کو جلایا گیا، دوسرے خیمے کو جلایا گیا، خیمے جلتے رہے، لیکن امام وقت سید سجاد تھے، تو بیویوں نے جناب سید سجاد سے پوچھا کہ آپ امام وقت ہیں، ہمیں بتائیے ہم جل جائیں یا باہر آ جائیں؟ تو جناب سید سجاد نے کہا کہ ابھی بہت مارکا باقی ہے، ابھی دین اسلام کی بقا کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی ہیں، قافلہ رواں دواں ہوگا، لیکن ابھی صحرائے کربلا میں تنہا ہے جناب زینب اور وہ چھوٹی شہزادی جن کا ذکر آپ نے کیا، بی بی معصوم سکینہ، کہ جن کے مصائب کو یاد کر کے ہم کبھی بھی ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سرورت آپا آپ کی جانب آؤں گا۔ بابا نے بڑا عجیب مرحلہ چھیڑ دیا ہے۔ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، سبحان اللہ۔ ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ واہ واہ واہ۔ زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو، میں ناظرین کی توجہ کے لیے بتا دوں، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ اگر ہم کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اصل سفر کا اندازہ کرنا ہو تو کل شام غریبہ کے بعد میں ابھی اپنے امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا، امام سید سجاد علیہ السلام کے دور امامت کا جو پہلا سوال کیا گیا وہ بہت سخت سوال تھا کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا جان کو بچائیں، اور جناب سید سجاد نے شام غریبہ کی پوری رات ایک سجدہ الہی میں گزار دی، اور جب 11 محرم کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کوفہ و شام کے بازاروں کی جانب لے جایا جانے لگا، جب کربلا حسین سے گزارا جانے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نہ صرف یہ کہ جناب زینب، میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفہ و شام کے بازاروں کی جانب کربلا معلیٰ سے گزر رہی تھی، اور کربلا معلیٰ سے گزرتے ہوئے جناب زینب بی بی ام رباب اور بی بی ام لیلہ اور بی بی ام فروا تمام بیویاں موجود تھیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب لاشوں کی وہ صورت دیکھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تاب ضبط نہ رہی، اور جناب زینب نے کہا کہ یقیناً وہ بھائی کا ماتم کر رہی تھی۔ آپا میں چاہتا ہوں کہ جملہ آپ نے بڑا کٹھن چھیڑ دیا، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔